مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو. صلو علی الحبیب. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدرسۃ المدینہ فیضان انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو حفاظ کرام ہیں، ان کی تقسیم اسناد اور دستار بندی کا سلسلہ ہے. ابھی ان کا نام پکارا جائے وہ جلدی جلدی تشریف لے آئیں. سید اسد اتاری، امامہ شریف نکال کر آئیے. سید اسد اتاری، جن کو حفظ کی دستار دی جانے والی ہے وہ اپنا امامہ شریف نکال دیجیے. محمد سمیر اتاری، محمد سمیر اتاری، محمد ابراہیم اتاری، جلدی جلدی آئیے. مدینہ. فضل رب سے مولا کی محمد عادل نواز، فضل رب سے مدنی منی حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے سامان بنے. مدنی منی فضل رب سے حافظ محسن اتاری، اب جن کے نام پکارے جائے جلدی جلدی آ جائے. محسن اتاری، حافظ قرآن بنے. محسن اتاری، داؤد اتاری، منِ فضل رب سے حافظ عبد الغفار اتاری، قرآن خانہ کی شفاعت کے داؤد اتاری، عبد الغفار اتاری، شیخ سلمان اتاری، فضل رب شیخ سلمان، حافظ قرآن بنے اہل شیخ معراج، کی شفاعت کے لیے سامان بنے. حافظ قرآن ہوا عامل قرآن بنا. حافظ قرآن ہوا عامل قرآن بنا. پہ چلنا یا خدا شیخ معراج، کے لیے آسان بنا. مدنی اتاری، غلام مصطفیٰ اتاری، محمد سہیل اتاری، قطب الدین اتاری، غلام مصطفیٰ اتاری، محمد سہیل اتاری، سید غلام غوث اتاری، سید غلام غوث اتاری، شیخ ابو توحید، شیخ ابو توحید، محمد شاہ نواز اتاری، اپنی پل ڈال دے. محمد شاہ نواز اتاری، اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے. محمد احمد اتاری، اس کے دل میں اپنی عبد الباسط اتاری، دے. اپنا محمد عاقب اتاری، بنا دیوانہ جانا بنا. سید امجد اتاری، بنا دیوانہ محمد صابر اتاری، مدنی منِ فضل رب سے عبد الریاض اتاری، اہل خانہ کی شفاعت شیخ سکندر اتاری، بنے. مدنی منِ فضل رب سے امیر حسین اتاری، بنے. اہل خانہ کی شفاعت کے لیے غوث خان اتاری، اہل خانہ کی محمد بہاؤدین اتاری، سامان بنے. اس کو سید بلال اتاری، گناہوں سے بچا. سید ذیشان اتاری، اس کو مولا
شیخ عبد القادر انصاری، اس کو محمد عمیر احمد اتاری، عمیر احمد اتاری، بنا مجتبی علی خان اتاری، فضل رب سے حافظ قرآن، شعیب خان اتاری، شعیب خان، کی شفاعت کے لیے ساما بنے، سمیر خان اتاری، سنتوں کی خوب یہ خدمت، شہباز اتاری، شہباز خان اتاری، سنتوں کی خوب مجتبی اتاری، خدمت کرے، واسطے غلام مصطفیٰ، دعوت ان کے تو آسان بنا، عمان اتاری، فضل رب سے حافظ انضمام اتاری، اہل خانہ انضمام اتاری، شفاعت عبد السبحان اتاری، بنے، مدنی بنے، فضل رب سے عبد المنان، قرآن بنے، اہل خانہ کی عبد المنان اتاری، کے لیے ساما بنے، یا الہی اس کو فیشن کی نحوست سے بچا، یا الہی ماشاء اللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی جو مدنی جامعۃ المدینہ نیپال سے فارغ ہوئے تھے تو ان کو بھی اسی سال اس میں دستار بندی دی جا رہی ہے، جن کا نام ہے عبد المنان اتاری المدنی۔ عبد المنان بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنے، مدنی بنے، فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنے، مدنی بنے، فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنے، حافظ قرآن عامل قرآن بنا، حافظ قرآن عامل قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا، مدنی بنے، فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنے، مدنی بنے، فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنے، تجھ سے ہے تمام اسلامی بھائی بیٹھے اب انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، جلدی جلدی بیٹھ جائیں، مدنی منع بھی جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیں، انشاءاللہ عز و جل سنتوں بھرا بیان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن سے پہلے 5000 کتابیں پڑھ چکا ہوں گا، چھوٹی 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 چھوٹی، لیکن جب بیان کرنا شروع کیا تو وہی کتابیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی۔ ابھی بھی جو باتیں بیان کر رہا ہوں، اب میں آپ کو حقیقت عرض کرتا ہوں، یہ میں نے 1996 کے اندر پڑھی ہوئی کہ یہ استحضار کی، حافظے کی، اور یہ وہ ساری چیزیں، اور نہ میں یہ تیار بھی کر کے نہیں آیا تھا،
یہ میرے ذہن میں نہیں تھی. ابھی بولنا شروع کیا تو اب ذہن میں آنا بھی شروع ہو گئی, پوائنٹس میرے دوسرے تھے. تو اب اس زمانے کی پڑی ہوئی چیز ہے, جس زمانے میں بیان نہیں تھا یا جس زمانے کے اندر اس طرح کے موضوعات کے اوپر کلام نہیں ہوتا تھا, لیکن جب آدمی گفتگو شروع کرتا ہے تو وہ چیزیں اس کے ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتی. تو لہذا اپنا جنرل نالج جو ہے اس کے اندر اضافہ کریں. ایک دوسرے نمبر پہ جو کتابیں بطور خاص بیانات کے موضوع پر آپ کے لیے معاون ہیں ان کی لسٹ بنا لیں ایک مرتبہ. یعنی آپ اپنے طور پہ لسٹ بنا لیں. جیسے اس کے اندر احیاء العلوم ہے, اس میں کیمیا سعادت ہے, اس میں مکاشفۃ القلوب ہے, اس میں یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہے, جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. اس طرح کی کتابوں کی ایک فہرست بنا لیں. آپ کو جتنا فائدہ یہ فہرست دے گی نا اتنا فائدہ آپ کو شاید ہی کوئی اور چیز دے. فہرست کیسے بناتے ہیں؟ فہرست دو طرح بناتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جنرل بیانات. جنرل بیانات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا موضوع کوئی خاص شے نہیں ہوتی. خاص شے مثال کے طور پہ مجھے بیان کرنا حسد کے اوپر. حسد ایک خاص موضوع, ٹھیک, لیکن اچھا یہ ایک خاص ہے. مجھے بیان کرنا ہے مثال کے طور پہ شراب کے بارے میں, مجھے بیان کرنا ہے تکبر کے بارے میں, ریاکاری کے بارے میں, یہ سارے خاص موضوعات. نماز کے بارے میں یہ خاص موضوع ہے. جنرل ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ مجھے بیان کرنا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے. اب مجھے اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے یہ کس ٹاپک سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ جنرل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی. یا جو ہے دنیا اور آخرت کا موازنہ, یا آخرت کی کھیتی, یا دنیا فانی ہے, یا مجھے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے, بننے کے طریقے, بننے کے اصول. اب یہ جو میں نے موضوعات آپ کو عرض کیے یہ ہیں جنرل موضوعات. یہ موضوعات وہ کہاں کام آتے ہیں؟ اب ہر جگہ پر آپ یوں نہیں کر سکتے کہ آپ ہر جگہ جا کے نماز کا بیان کر دیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ میں بیان کر رہا ہوں تو میں آپ کے اندر بیٹھ کے بھی نماز کا بیان نہیں کرنا, میں ایک جنرل موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. اب ایک لسٹ وہ بنائیں جو آپ کے جنرل موضوعات کی ہو, دوسری لسٹ وہ بنائیں جو خاص موضوعات کی. اب اس میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, حسد, بغض, تکبر, کینہ, صبر, شکر, توکل, قناعت, رضا بالقضاء, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی لسٹ علیحدہ بنا لیں. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو کتابیں آپ بیانات کے لیے جن تک آپ کی رسائی ہے یا جو آپ کو سمجھ آتی ہے ان کی لسٹ آپ جدا بنا لیں. اب آپ کو علمیہ کے اندر مثال کے طور پہ 25 موضوعات وہ ہوں گے جن پر خاص کتابیں مل جائیں گی. آپ کو حرص کے اوپر مل جائے گی, تکبر پہ مل جائے گی, ریاکاری پہ مل جائے گی, خوف خدا پہ مل جائے گی. وہ کتابیں خاص موضوعات والی علیحدہ ہو گئی. اور اسی طرح احیاء العلوم ہے. احیاء العلوم کے اندر اکثر و بیشتر خاص موضوعات ہیں, یعنی اس میں مہلکات ہے, اس میں منجیات ہے. مہلکات, منجیات, اس کے اندر سارے خاص ابواب ہیں, یعنی توبہ ہے, صبر ہے, شکر ہے, یہ سارے منجیات ہیں. مہلکات کے اندر غصہ ہے, تکبر ہے, حسد ہے, وہ اس کے اندر چیزیں آ جاتی. یہ آپ نے خاص عنوانات کو علیحدہ کر دیا کہ مجھے اگر خاص موضوع پر بیان کرنا ہے تو میں ان موضوعات کے لیے احیاء العلوم سے رجوع کر سکتا ہوں. اور جو جنرل موضوعات ہیں وہ کب آپ کو کام آتے ہیں؟ وہ مثال کے طور پہ وہ احادیث اور وہ روایات, یا جیسے آپ کی ایک مثال عرض کرتا ہوں, جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات الی آخرہ, یہ جتنی آیت ہے اس کے اندر ایک شے کا بیان نہیں ہے, اس کے اندر تقریباً 8-10 چیزوں کا بیان. یا آپ وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اب اس میں نماز ہے, خشوع ہے, لغو سے احتراز کرنا ہے, اس کے بعد آگے جا کے اور چیزیں شروع ہو جاتی. یا آپ آیت مبارکہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اب یہ آیت مبارکہ آگے تک پڑھتے جائیں تو اس کے اندر کچھ اور چیزیں آ جاتی. یہ کون سی ہیں؟ یہ وہ ہیں جس میں بیک وقت بہت ساری چیزوں کا بیان ہے. اب ان میں سے ایک آیت آپ لے لیں, مثال کے طور پہ یہ جو آیت بر میں نے پڑھی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم, آیت البر جو ہے آپ اس کی آپ تفسیر پڑھیں. اس کی تفسیر کے اندر آپ کو اس کے ہر لفظ کے تحت ایک تفصیل ملے گی. وہ آپ کا ایک جنرل ٹاپک ہوا کہ جو آپ دنیا میں کہیں بھی بیان کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے کسی ورلڈ فورم کے اوپر بھی جا کر بیان کرنا ہے اور آپ نے اسلام کی نمائندگی کرنی ہے تو آپ یہ آیت بر پڑھیں اور اس کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ تفصیل جو آپ نے پڑھی ہے, مطالعہ کیا, لکھی ہے آپ کے پاس, وہ بیان کرنا شروع کر دیں. یہ آپ کا انٹرنیشنل درجے کا بیان ہو جائے گا. آپ قد افلح المؤمنون اور اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں آپ اس کو لے کر شروع کریں, آپ کا وہ بیان ہو جائے گا. یا جیسے میں نے
ابھی وہ پچھلی مرتبہ جو آیت پڑھی یا ایھا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اب یہ جتنی اس کے آگے پیچھے کی آیتیں ہیں نا یہ ساری اسی طرح کے موضوعات میں کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو. تو اب یہ 5-7 چیزیں ہیں, 5-7 چیزیں ہیں, یہ آپ کا جنرل ٹاپک بن جائے, اس کے اوپر آپ بیان کر سکتے ہیں. تو آپ بیانات کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. وہ بیان کہ جو کسی بھی جگہ پر کیا جائے, شادی کے اوپر جا کے آپ موت کا بیان نہیں کر سکتے, اور کسی کی موت کے اوپر جا کے آپ شکر کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. یعنی عمومی طور پہ یہی ہوگا نا کہ موت پہ جا کے آپ شکر کا بیان نہیں کریں گے. اب موت پہ آپ کو موت کا بیان کرنا ہے, شادی پہ آپ کو شکر کا بیان کرنا ہوگا. تو اب اس طرح کے موضوعات کی تقسیم اگر آپ کے سامنے موجود ہے کہ مجھے جمعہ پڑھانا ہے تو اس کے یہ پورے سال کے موضوعات ہوتے ہیں, مجھے اگر اسے ہٹ کر بیانات کرنے ہیں تو وہاں پر جنرل ٹاپکس کے اوپر مجھے بیانات کرنے. یہ جب آپ اس طرح کی ایک ابتدائی ہوم ورک جسے کہتے ہیں وہ کر لیں گے, اس کے بعد آپ مواد کی تیاری کی طرف آئیں. اب مواد کی تیاری کے لیے آپ کا جنرل نالج, آپ کا خارجی مطالعہ اور خاص اس کتاب کا مطالعہ وہ آپ کو کام دے گا. اچھا, پھر خاص کتاب کے مطالعے کے ساتھ بھی ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے ذہن نے کیا کہا. آپ کے اپنے ذہن کے اندر بھی کوئی بات آئے گی نا. جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کو جو بیان کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کون سی کتاب میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنی بھی عقل استعمال کی. کچھ کتاب میں ہے, کچھ میرے ذہن میں ہے, کچھ میں نے سنا ہوا ہے. جب میں اپنے ذہن کو کچھ استعمال کروں گا, دماغ کا اصول یہ ہے کہ استعمال کریں تو اس کی کارکردگی بڑھتی جاتی ہے, استعمال نہ کریں تو اس کی کارکردگی نیچے آتی جاتی ہے. ذہن کا, دماغ کا, اسی طرح حافظے کا اصول یہ, حفظ کی آپ مشق جاری رکھیں کہ کچھ نہ کچھ زبانی یاد کرتے رہیں تو آپ کا حافظہ مضبوط رہے گا. اور آپ حفظ کو بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ آپ نے کوئی چیز دنیا میں یاد کرنی ہی نہیں ہے, آپ کا حافظہ انتہائی کمزور ہو جائے. تو ذہن کو استعمال کرنے کا آپ جو ہے وہ اپنے بیان کے اندر اپنے ذہن کو استعمال کریں. جب آپ ذہن کو استعمال کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو بیان کرنے کے لیے آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا حافظہ پلس آپ کا ذہن, یہ دونوں مل کر دنیا جہان کے سارے بیان تیار کر دیتے ہیں. یہ میرا یعنی مشاہدہ بھی ہے, یہ تجربہ بھی ہے کہ 20 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرنے کے لیے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھتے, کیا تو آپ 10 چیزیں اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیں. تو بیان تیار کرنے کے اندر یہ سارے ذرائع استعمال کریں, یعنی ذہن بھی استعمال کریں. نمبر 2 آپ خاص کتابیں بھی استعمال کریں. نمبر 3 اپنا جنرل نالج بھی استعمال کریں. اب اس کے بعد آ گیا اس کو بیان کرنے کا انداز کہ بیان کریں کیسے. بیان کرنے کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بڑا چیخ کے بیان کریں, اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بڑے بیمار ہو کے بیان کریں. ان میں سے کسی شے کی ضرورت نہیں, مقصد کے اوپر فوکس رکھیں. جو مقصد ہے, مقصد کیا ہے بیان کا مقصد, ایک مرتبہ اپنے ذہن نشین آپ کر لیں گے نا کہ مجھے جب بھی بیان کرنا ہے تو مجھے اس مقصد کے پیش نظر بیان کرنا ہے. جب آپ کے ذہن میں مقصد ہوگا آپ کے بیان کا ہر انداز اثر کرے گا. اب وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو میں بیان کروں یہ سب کو سمجھ بھی آئے اور ان کو یاد رہے. سمجھ آئے اور یاد رہے. سمجھ آنے میں یہ ہوگا کہ آپ اتنے جو ہے وہ اصطلاحات نہیں استعمال کریں گے کہ جو پلے نہ پڑے, اور ان کو یاد رہے کہ اندر آپ کے بیان کی سپیڈ, آپ کے بیان کا ردھم, آپ کے بیان کا اتار چڑھاؤ, یہ سارے کا سارا حدود کے اندر رہے گا. کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے جو ہے وہ گولی کی سپیڈ سے بیان کر دے کسی کو یاد نہیں رہے گا, یا میں نے اتنا آہستہ بیان کیا کہ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی تو بھی لوگوں کو یاد نہیں رہے گا. جب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں وہ بیان کروں گا جو لوگوں کو سمجھ بھی آئے اور ان کو یاد بھی رہے, تو اب آپ کے بیان میں کمی بیشی وہ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی. ایک دوسرے نمبر پہ یہ ذہن ہو کہ میں اپنی بات ان کے دل میں اتاروں گا. میں اپنی بات ان کے دل میں اتاروں گا. دل میں اتارنے سے مراد یہ ہے کہ ان پہ اثر ہوگا اس کا, یہ اس کا اثر لے کر جائیں گے. اب جب اثر لے کر جائیں گے تو یہ آپ کی جو درد مندی ہے یہ اس کے اندر تاثیر پیدا کرے. تیسری بات یہ آپ کے بیان کے اندر یہ مقصد موجود ہو کہ یہ کچھ نہ کچھ دین سیکھ کر ہی جائیں اور کوئی نہ کوئی سوچ لے کر ہی جائیں. کچھ نہ کچھ دین سیکھ کر جائیں اور کچھ نہ کوئی سوچ لے کر ہی جائیں. پھر
پھر عقیدہ و عمل کی اصلاح. اگر آپ عقیدے کے اوپر بیان ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل کے اندر مستحکم ہو جائے, کسی کے ہلانے سے ہل نہ سکے. اور عمل کے اوپر بیان ہے تو آپ نماز پہ بیان کریں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے بیان کے بعد یہ نمازی بن جانے چاہیے. میں ایسا بیان کروں کہ میرے بیان کے بعد یہ نمازی بن جائیں, ان کے دلوں میں نماز کا شوق پیدا ہو جائے, انہیں نماز سے محبت ہو جائے, انہیں نماز کی عظمت کا پتہ چل جائے. جب یہ مقصدیت آپ کے ذہن میں ہوگی تو اب سامنے والے کے اوپر اس کا اثر, اس کے حافظے کے اندر وہ اس بات کا بیٹھ جانا, یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی. اب اس کے لیے بولنے کا انداز کیسا ہو؟ بولنے کے انداز میں عرض کروں گا تو بہت چیخ چیخ کے بولتے ہیں نا, یہ ذرا نہیں ہونا چاہیے. اول تو ویسے اتنا وہ اونچا بولتے ہیں کہ وہ بیچارے کمزور دل حضرات تو دل تھام کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا جو ہے نا یہ فلائی نہ کر دیں کہ خطیب صاحب. اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اور بالکل ہی ایسا انداز کہ لوگ آپ کو سننے کے لیے آئیں ہی نہیں, اور یار ان کو کیا سننا ہے, خبریں پڑھ کے سنا دیتے ہیں. مراد یہ کہ آپ بلا کسی جو ہے نا وہ اس کے اتار چڑھاؤ کے, بلا نشیب و فراز کے آپ لگے ہوئے تو کون سننا پسند کرے؟ بیان کا اچھا ہونا جو ہے یہ مطلوب شرع ہے. بیان کا برا ہونا مطلوب شرع نہیں ہے, بیان کا اچھا ہونا مطلوب شرع ہے. کہ بیان ایسا ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان مبارک سے ہی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی. اپنے بیان کے ذریعے ہی آپ نے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دی تھی. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے بیانات کے ذریعے ہی کائنات کے اندر جو ہے وہ ساری تبدیلیاں پیدا کر دی. تو لہذا بیان جو ہے وہ آپ کا جب بھرپور انداز میں تیار ہوگا, نمبر 1, جب وہ مقصدیت پر مشتمل ہوگا, نمبر 2, اور جب آپ کا وہ مقصد کہ میں لوگوں کو آج ان کے دل میں یہ بات اتار کر ہی چھوڑوں گا, جب ان چیزوں کے ساتھ بیان ہوگا تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں یہاں جا کے تھوڑا سا اونچا ہو جاؤں گا, یہاں جا کے نہیں, یعنی ایکٹنگ نہیں کرنی بیان کے اندر, بیان ہی کرنا ہے. پہلے سے تیاری کرے کہ یہاں جا کے تھوڑا سا میں یوں ہو جاؤں گا, یہاں جا کے نیچے چلا جاؤں گا, یہ فضول چیزیں, ان کے پیچھے نہ پڑے. اب آپ کو میں عرض کروں, یعنی بیان بندہ کیا کرتا ہے کہ یار لوگ توجہ سے سنیں, یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ توجہ سے سنیں. میں جو بھی آپ کے اندر بیان کر رہا ہوں, نہ تو میں خطیبانہ جاہو جلال کے ساتھ لگا ہوا, نہ میں بیماروں کی طرح لگا ہوا, نہ مجھے کسی قسم کی ایکٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. لیکن آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں؟ سن رہے ہیں توجہ سے. آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ توجہ لینے کے لیے, سامعین کی توجہ لینے کے لیے بیان کے اندر بہت زیادہ اونچی آواز یا بڑی کوئی اس کے اندر ڈرامائی قسم کی چیزیں کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ کی گفتگو اچھی ہے اور اگر آپ کا مواد اچھا ہے اور آپ وہ چیز لوگوں کو دے رہے جو ان کو چاہیے, یعنی ہو سکتا ہے میں بھی نماز پہ بیان کروں تو آپ سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, لیکن میں اس موضوع پہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ سارے سنیں گے. آپ کو کوئی بھی دوسرا بھی چھیڑے نا, آپ کو بات سن لوں میں پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو آپ کو چاہیے. تو جب آپ کو چاہیے تو آپ کی دلچسپی بھی ہوگی. تو لوگوں کے سامنے کسی ان موضوعات پہ کلام کرے جن میں ان کا بھلا, ان کا فائدہ ہو. دوسرے نمبر پہ ان کو احساس ہو کہ یہ ہمارے فائدے کی بات کر. تیسرے نمبر پہ آپ کا مواد دلچسپ ہو, آپ کی گفتگو اچھی ہو تو لوگ آپ کے اندر دلچسپی لیں گے. پھر آپ کو بیان کرنے کے لیے کسی خارجی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. 2 سوالات ہیں, ایک یہ کہ طلبہ کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں, تو اس کی تو میں حمایت میں ہوں کہ طلبہ کو ایک نہیں ہے 2 بیان کرنے چاہیے. یعنی ایک جگہ بیان کریں, دوسری جگہ جا کے بیان کرو, پھر جمعہ پڑھائیں, 2 بیان کریں. لیکن وہ بیان کیسا کرے؟ وہ بیان کرنا جو ہے وہ پھر ذرا طریقے سے ہونا چاہیے کہ تیاری ہو, اچھے انداز میں تیاری ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ یکدم اٹھے, آپ نے ایک رسالہ اٹھایا, پڑھ کے سنانا شروع کر دیا, اب آپ کو الفاظ سمجھ نہیں آ رہے, اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے اندر یار آگے جا کے کیا بات آ رہی ہے. اب اگلی بات شروع کر کے آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ تو بیان ہی نہیں کرنی تھی. تو جب بغیر تیاری کے کریں گے پھر یہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کے مشاہدے کے اندر چیزیں ہیں, یعنی میں کوئی خارجی چیزیں نہیں بیان کر, آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے اس طریقے سے. اور یہ جو ہے نا یہ ظلم ہے لوگوں کے ساتھ. یعنی آپ بغیر تیاری کے لوگوں کے سامنے بیان کریں, یہ آپ کا لوگوں پر ظلم ہے. ایک آدمی آپ کا جمعے کا بیان سننے کے لیے 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ 50 منٹ وہ بڑے ذوق شوق سے اپنے کام کو چھوڑ کے, اپنی نوکری کو چھوڑ کے, اپنے گھر سے نکل کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, اور آپ ان کے سامنے جو ہے نا وہ بغیر تیاری کے بیٹھے. بغیر تیاری کے بیٹھنا لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے تقریباً ایسا ہی ہے ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ مریض کا علاج کرنے بیٹھ جائے.
تو جیسا وہ علاج کرے گا ویسا یہ بیان کرے گا. یا تو کسی کا علم واقعی اتنا زیادہ ہو کہ وہ اس انداز میں بیان کر سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن موسٹلی جو خاص طور پہ طلباء کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بغیر تیاری کے چلے جانا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شرق و غرب اور شمال و جنوب، پتہ نہیں کیا کیا بیان کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا بیان تیار ہوگا، موضوع آپ کا متعین ہوگا، اس کے اوپر آپ نے تیاری کی ہوگی، آپ کے مقصد آپ کے پیش نظر ہوگا، اس کے بعد جب آپ بیان کریں گے تو اس بیان کا اثر بھی ہوگا اور وہ اچھا بیان بھی شمار کیا جائے گا. آپ 10 بیان نہ کریں جو بے ڈنگے ہوں، ایک بیان کریں جو صحیح طریقے سے تیار کیا ہوا اور صحیح طریقے سے بیان کیا ہوا. بہت ہی پیارے انداز سے ہم نے سنا کہ بیان کا مواد کیسا ہونا چاہیے اور انداز کیسا ہونا چاہیے. مفتی صاحب، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے، یہ چیزیں پتہ چل گئی اور یہ پیش نظر ہوں بھی، بعض اسلامی بین کے اندر جھجک بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جھجک کیسے دور ہو کہ ہم بیان کر پائیں، مواد تیار کر لیا، انداز بھی بن جائے گا، لیکن لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی؟ تو اس کے حوالے سے کچھ انگلش کی ایک سٹوری تھی، دا فرسٹ فلائٹ. وہ تھا کہ ایک پرندہ تھا، تو وہ پیدا ہوا گھونسلے کے اندر، تو اس کی جو ماں تھی مادہ، وہ اس کو بولتی تھی کہ تم بھی اڑنا شروع کرو. وہ نیچے دیکھتا تھا تو وہ درخت تھا سمندر کے اوپر. اس نے جیسے ہی پرندے، وہ چھوٹے بچے نے نیچے دیکھنا تو اس نے کہا نہیں تو سمندر گر جاؤں گا میں. روزانہ اس نے کرنا، اس کی ماں نے بڑا اس کو کہنا نہیں بیٹا کرو، اس نے کہا نہیں یہ تو بہت ہوا ہے. ایک دن جو ہے نا وہ آگے دیکھ رہا تھا اور وہ الٹ گیا. اب جب الٹا تو اس نے جلدی جلدی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیا. اب پار مارنا شروع کیا تو اڑنا شروع ہو گیا. تو اب وہ بڑا خوش ہو گئے، پھر لگا کہ جناب میں اڑ رہا ہوں نہیں. تو بات یہ ہوتی ہے، جھجک ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ کام شروع کر دیں. آپ کام شروع کر دیں، آپ کی جھجک ختم ہو جائے گی. ایسا شاید و باید ہی دنیا میں کوئی ہوتا ہے جو پہلے دن سے ہی جناب وہ خطیب شعلہ بیان اور خطیب ذیشان اور جناب مبلغ یورپ و امریکہ بن کے جو ہے وہ بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ پہلے بیان کرنے والے ایسے ہی بیان کرتے ہیں. جھجک ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یکدم، یہ تو خیر عجیب سی بات ہے کہ پہلے دن ہی جمعے کے ممبر پر بیٹھ جائیں، یہ واقعی تھوڑی سی ہیوی بات ہے. جھجک سب کو ہو سکتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ ممبر پر بیٹھے نا آپ امیر المومنین بننے کے بعد، تو آپ بھی ایسے نیچے آ گئے تھے. یہ باقاعدہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ امیر المومنین بننے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو صرف الحمدللہ کہا اور اس کے بعد مزید آگے بیان نہیں کر سکے، نیچے آ گئے. جمعے والے دن جمعے کے خطبے میں اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا تھا کہ الحمدللہ خطبے کے لیے کافی، کیونکہ آپ نے یہ کیا تھا اور اس کے بعد ہی جمعہ پڑھا دیا اور خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. تو اگر اتنا کفایت نہ کرتا کیسے آپ نے جمعہ پڑھا دیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پہلی مرتبہ جب آپ بڑے فورم کے اوپر یہ جمعے کے ممبر پر بیٹھ جائیں گے تو لازمی بات ہے گھبراہٹ ہوگی. پہلے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ٹرائیاں کرنی چاہیے طلباء کے سامنے اپنے درجے کے اندر. یہ جیسے آپ کا وہ ہوتا ہے حفلہ ہوتا ہے، وہ کی دعوت ہے، تو ان چیزوں کے اندر آپ شرکت کریں. میں ہمیشہ آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے خاص طور پہ جو آپ کے قافلے ہیں ان کو اکثر و بیشتر طلباء صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کرتے، ورنہ آپ کی زندگی کے سارے کاموں کے لیے یہ آپ کے قافلے کافی ہیں. اس لیے کہ آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ کو بولنا آتا ہے، آپ اس میں درس دیتے ہیں، آپ کے بیان کی ابتدا بنتی ہے. آپ اس میں جب 10 منٹ کا 7 منٹ کا بیان کرتے ہیں، 12 منٹ کا بیان کرتے ہیں تو آپ کو بیان کرنا آتا ہے. جب آپ بہت سارے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا آتا ہے، آپ کو اچھی گفتگو کرنا آتی ہے. آپ وہاں بیٹھ کے دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، آپ کو دین کی باتیں کرنی، آپ کی زبان سے دین کی باتیں جاری ہوتی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایک ہی قافلے کے اندر، یعنی آپ نے بیان سیکھنا تو آپ کے لیے ایک ہی قافلہ کافی ہے، نہیں سیکھنا تو آپ ہزاروں میں شرکت کر لیں. تو جب آپ شرکت کرتے ہی ہیں تو اب آپ اس میں گفتگو کرنا سیکھیں، انفرادی کوشش کر کے آپ اس میں بیان کرنا سیکھیں، چھوٹے چھوٹے بیانات کر کے. جب آپ کو یہ کرنا آ جائے گا اس کے بعد آپ کسی بھی جو ہے اس پہ جا کے بیان کرنا شروع کر دیں، پھر آپ کہیں بھی بیان کر سکتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے کرنے کی کوشش کریں، یعنی آگے بڑھانے کی کوشش کریں. پیچھے رہنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. پیچھے رہنے والا زندگی کے اندر پیچھے رہ جائے گا اور آگے بڑھنے والا کہ جو شاید ہم سے زیادہ باصلاحیت ہے وہ پیچھے رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیچھے رہنے کو پسند کیا اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی. اور دوسرے بہت سارے لوگ آگے بڑھ گئے جن کی صلاحیتیں کم تھیں، اس لیے کہ انہوں نے آگے بڑھنے کو پسند کیا، پیچھے رہنے کو پسند نہیں کی. تو آپ آگے بڑھنے کو پسند کریں. قافلے کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ آپ مسجد میں بیٹھیں
ہم باہر نکل جائے، بولے آپ بیٹھے میں باہر جاتا ہوں، کیونکہ وہاں آگے بڑھنا وہ ہے. درس کے اندر یا درس اور بیان میں سے آپ کیا کریں گے؟ میں بیان کروں گا، اس طرح کہ درس آسان ہے، آپ بیان کی طرف جائیں. تو یوں اپنے آپ کو جب خود آپ آگے آگے پیش کریں گے، آپ کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ اکثر و بیشتر طلبہ ہمارے جیسے یہاں فیضان مدینہ یا کسی بھی شہر کے اندر اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے بعد جو ہے آپ اگر لوگوں سے ملاقات کرنا چاہیں تو آپ کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا تم کیوں ملاقات کر رہے. آپ ملاقات کریں، دعوت دیں ان کو، جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ بیان کریں. 3 مرتبہ آپ کر لیں، آپ کی زندگی بھر کے لیے جھجک ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے بیان کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے حفلے میں بیان کرنا یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بیان کرنا یا قافلے میں جا کے بیان کر لینا یا اپنے طلباء کے سامنے بیان کر لینا یا کسی دن ویسے ہی لیڈر بن کے کھڑے ہو جائیں کلاس کے اندر کہ آج میں بیان کروں گا. تو یہ آپ کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں پھر جھجک ختم ہو جاتی ہے. جھجک تو 2 یا 3 مرتبہ تک کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد جھجک کبھی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے ہم نے بیان سیکھنے کرنے اس کے انداز سے متعلق مدنی پھول سنے. اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجوے یہ بلندی ہے. ہم سلسلہ نتیجہ کیا نکلا میں ایک مرتبہ پھر جمع ہیں. نیا موضوع ہوگا، نئی گفتگو ہوگی. وہ موضوع ہے تصوف. انداز اس طرح کے ہیں کہ غیر شرعی حرکات عورتوں کے درمیان بیٹھ کر تو لوگ ان کو بھی صوفی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا جانے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے. ہاتھ میں تسبیح ہو، کندھے پر جائے نماز ہو اور سر پر گدڑی ہو، یہ طریقت نہیں. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. ہمیں کیا معلوم کون کیسا، یہ تو اللہ فیصلہ کرے. تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری مکمل پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام ہے. دیکھیے سلسلہ نتیجہ کیا نکلا، جس کا موضوع ہے تصوف پارٹ 1، 12 مارچ بروز اتوار رات 9 بجے. دیکھنا نہ بھولیے گا مدنی چینل پر. ماہنامہ ایک نظر میں امیر اہل سنت کی بعض مصروفیات، سلطان الاولیاء حضور غوث پاک، روحانی علاج، احکام تجارت، مدنی چینل کی براہ راست نشریات کے اوقات، دعوت اسلامی پروگریس. یہ ماہنامہ اب آپ موبائل میں آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ ساری رہے گا ماہنامہ فیضان. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ماہنامہ ڈاؤن لوڈ اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا. کتنا عجیب ہے معاملہ. 20 روپے کا نوٹ بہت زیادہ لگتا ہے جب مسجد کے چندہ باکس میں ڈالنا ہو، لیکن ہوٹل میں ٹپ دینی ہو تو بہت کم لگتا ہے. آخر کیوں؟ فرق صرف سوچ کا ہے. اپنی سوچ کو بدلیے اور دیجیے راہ خدا عز و جل میں دل کھول کر. کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ تعلیم، وہ کلام جس کا درست پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے. اب آپ جہاں بھی ہوں، اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہے موجود اردو اور انگریزی زبان میں مدنی قاعدہ کی 21 تختیاں، آڈیو ویڈیو دونوں سہولتوں کے ساتھ. مخارج کی تفصیلات بذریعہ قاری سیکھیں. مخارج کی تفصیلات: قاف لام پیش قل. قاف پور پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور لام کا جو سکون ہے، جزم ہے، اس میں جنبش پیدا نہ ہو. قل حرف با حرف کلک کی سہولت. با
الف زبر با، تا واو پیش تو. دلچسپ سوالات و جوابات تو ابھی مدنی قاعدہ ایپلیکیشن سے استفادہ کیجیے اور وزٹ کیجیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ downloads.dawatیslami.net اور انسٹال کیجیے مدنی قاعدہ اور پڑھنا سیکھیے درست کلام الہی عز و جل. اس ایپلیکیشن کا لنک آپ بآسانی اپنے عزیزوں اور دوستوں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آئیے سلسلہ روشن مستقبل دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. مدنی چینل مدنی منو